ایک درخت کا دودھ جس کے بغیر صنعتوں کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ ربر کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ پوری دنیا میں جو کاروں کی فروخت نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اسی رفتار سے ٹائروں کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جنوب مشرقی ایشیا کی زمینی صورتحال بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ربر پیدا کرنے والے درختوں کی نئی شجرکاری سے اگرچہ لوگوں کو غربت سے باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن اس سے ماحولیات کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شمالی تھائی لینڈ کے ایک دور افتادہ گاؤں تنگنانوئی میں گائیں اور انسان ایک قطار میں خاموشی سے گزر رہے ہیں۔ قریب ہی ایک 21 سالہ نوجوان پیاٹ انواک بران پوت، جسے اس کے دوست پیاز سے چن پکارتے ہیں، اپنی نئی اسوزو ٹرک کو سفنج اور صابن کی مدد سے چمکا رہا ہے۔ اس گاؤں کے لوگ کچھ عرصہ پہلے تک بہت غریب تھے، اور چن جیسے نوجوانوں نے کبھی اس قسم کی گاڑی کا مالک ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اب گاؤں کے بیشتر گھرانے خوشحال ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی پہاڑوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 10 سال پہلے یہ پہاڑیاں گھنے برساتی جنگلات اور خودرو پودوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، لیکن اب بیشتر ڈھلوانیں بالکل صاف کر دی گئی ہیں، اور وہاں صرف ایک قسم کے درخت لگائے گئے ہیں جن کا نباتاتی نام ہیویا براسلینسس ہے، اور یہی وہ درخت ہے جس کے تنے کو تراش کر دودھ کی صورت ربر حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر رات چن کے خاندان والے اور جنوبی مشرقی ایشیا میں رہائش پذیر اس جیسے ہزاروں لاکھوں خاندان جنگلوں میں جا کر ربر کے درختوں کے تنے تراشتے ہیں، تاکہ میپل کے گاڑھے شربت جیسا سفید لیٹکس بوند بوند درختوں کے تنوں سے باندھی گئی بالٹی یا کٹورے میں جمع ہوتا رہے۔ پھر اس گاڑھے مادے میں کچھ کیمیکل شامل کر کے اسے ٹھوس بنایا جاتا ہے، اور پھر دبا کر شیٹ کی شکل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فیکٹریوں کو روانہ کر دی جاتی ہے، جہاں انہیں گول رنگز، بیلٹس، کیسکٹس، انسولیشن اور ڈھیروں ڈھیر ٹائروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں درختوں سے جتنا ربر حاصل کیا جاتا ہے، ان کا تقریباً 3/4 آٹو موبائل، ٹرک اور طیاروں کے ٹائر بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جن کی تعداد سالانہ لگ بھگ 2 ارب ہوتی ہے۔ چونکہ ربر بہت عام، بالکل الگ تھلگ اور بظاہر غیر پرکشش نظر آنے والی چیز ہے، اس لیے ایک بار اسے دیکھ کر کوئی دوسری بار اس کی طرف نظر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ اسے اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ گزشتہ 150 برسوں یا اس سے بھی زیادہ طویل عرصے کی عالمی سیاست اور ماحولیاتی تاریخ میں ربر نے انتہائی اہم لیکن زیادہ تر پوشیدہ کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ کوئی صنعتی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اول، لوہا، تاکہ اس سے آپ مشینری کے لیے سٹیل تیار کر سکیں۔ دوم، قدرتی ایندھن، تاکہ اس مشینری کو چلانے کی طاقت مل سکے۔ اور تیسری چیز ربر ہے، جو اس مشینری کے تمام متحرک پرزوں کو مربوط اور محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا یقین نہیں ہے تو پھر کسی گاڑی کو فین بیلٹ یا ریڈیٹر ہوس کے بغیر چلا کر دیکھیں، ایک ہی منٹ میں بہت ساری خرابیاں سامنے آ جائیں گی۔ آپ اپنی گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لچکدار ربر ہوس کی جگہ کسی سخت دھات سے بنی نلکی کے راستے کو لینٹ کو انجن کے آس پاس بھیجنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ دھاتی ٹیوب پھڑ پھڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس بھاری صنعتی مشینوں کو چلانے کے لیے بہت سارا سٹیل اور کوئلہ بھی موجود ہے تو بھی آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انجن گرم ہو گیا تو آپ ربر کے بنے پائپس کے بغیر اسے ٹھنڈا کیسے کریں گے؟ ربر کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سنتھیٹک یا مصنوعی کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا 40% ربر ہمیں درختوں سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ تمام درخت زیادہ تر ہیویا براسلینسس کی نسل کے ہوتے ہیں۔ قدرتی ربر کے مقابلے میں سنتھیٹک ربر عموماً سستا لیکن کمزور ہوتا ہے، اس میں لچک بھی کم ہوتی ہے، اور یہ زیادہ دیر تک ارتعاش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غبارے سے لے کر سرجن کے گلوز اور طیارے کے ٹائر تک، جنہیں کسی بھی حال میں ناکام نہیں ہونا چاہیے، کی تیاری میں قدرتی ربر کو ہی سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ لوہا دنیا کے بہت سے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قدرتی ایندھن مثلاً کوئلہ، تیل اور گیس کے ذخائر بھی مختلف ملکوں میں موجود ہیں، لیکن آج ربر زیادہ تر صرف جنوب مشرقی ایشیا میں کاشت کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خطہ ربر کی پیداوار کے لیے انتہائی موزوں موسم اور دیگر سہولیات رکھتا ہے۔ عالمی معیشت میں تمام تر اتار چڑھاؤ کے باوجود ٹائروں کی طلب میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں جس طرح مہم جو سونے کی تلاش میں ملکوں کی خاک چھانا کرتے تھے، جنوب مشرقی ایشیا کے باشندے اپنی قسمت بدلنے کے لیے ربر پر انحصار کر رہے ہیں۔
दुनिया के इस गरीब खिते में रिहाइश पजीर लाखों अफराद के लिए रबर बूम खुशहाली का पैगाम लेकर आया है। तंग नानोई गांव में सिर्फ चीन के पास नई पिकअप नहीं है, बल्कि इसकी तरह और भी बहुत से लोग खुशहाल हो चुके हैं। यह इलाका जो एक अरसे तक दूर अफ्तादा और दुनिया से कटा हुआ समझा जाता था, अब इसकी तन्हाई भी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ ब्रांड न्यू रबर हाईवेज तामीर हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन सड़क 2013 में मुकम्मल हुई थी। ये शाहराहें जनूब मशरकी एशिया के साबिका दूर अफ्तादा रबर के जंगलात को अब शुमाली चीन में वाक़े टायर बनाने वाली फैक्ट्री से मिला रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।